MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ۔ حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ لوگوں کے سامنے آنے اور آپ لوگوں سے مل بیٹھنے کی، دین کی بنیاد پر، دینی تعلیم کی بنیاد پر، کچھ سیکھنے اور سکھانے کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں جمع فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو، اس بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے، اور روز قیامت جہاں ہم محتاج ہوں گے اس طرح کی نیکیوں کے، اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں ہمیں اس وقت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کوئی لمبی تقریر نہیں ہے، جیسے آپ لوگوں کا جو ہے جو درس حدیث ہمیشہ ہر عشاء کے بعد یہاں چل رہا ہے، تو اسی طرح کی ایک مجلس ہے، کیونکہ میں خود جو ہے سفر میں ہوں اور میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ کچھ لمبی چوڑی تقریر آپ کے سامنے کروں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ جس طرح آپ کے سامنے ہر عشاء میں، عشاء کے بعد ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، اسی طرح ایک حدیث میرے ذہن میں آئی تو جو ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی ہی قیمتی حدیث ہے، بڑی ہی قیمتی حدیث ہے، اور اگر اس حدیث پر اگر ہم عمل کر لیں تو سمجھیے کہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما، کیونکہ نمازوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کو دین سکھانے کے لیے، کچھ اہم بات بتلانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اسی طرح کی ایک مجلس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث موجود ہے ترمذی کے اندر، اور علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس حدیث کا نمبر 2305 ترمذی کے جامعہ ترمذی میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، میں چند باتیں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، کون مجھ سے لے گا، کون سیکھے گا اس کو، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا فَيَعْمَلُ بِهِنْ، اس کو سیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد اس پر عمل کرنا۔ اور ظاہر سی بات ہے، ہر صحابی جب کچھ جان لیتا تھا اللہ کے رسول سے تو اس پر عمل شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سورۃ البقرہ جو سیکھے اللہ کے رسول سے، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا سورۃ البقرہ 8 سال میں۔ کتنے سال میں؟ 8 سال میں۔ سننے پر حیرانی ہوتی ہے، بھئی 8 سال صرف سیکھنے کے لیے؟ کیوں؟ صرف پڑھ لینا کام نہیں تھا، وہ تو عرب تھے، پڑھنا آسان تھا، لیکن سورۃ البقرہ کی جو باتیں ہیں، جو احکامات ہیں، اس پر عمل بھی چاہیے تھا۔ تو سیکھنا جو ہوتا تھا صحابہ کا، وہ عمل کے ساتھ ہوتا تھا۔ اب ہمارا کیا ہے، پورا قرآن بھی ہم پڑھ لیں تو صرف جو ہے ہماری نظروں سے قرآن گزر جاتا ہے، اس کے اندر کیا ہے، کیا احکامات تھے، کیا جو ہے ہم میں عمل کرنا تھا، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جو بھی یہ کلمات سیکھ لے گا اس کو عمل بھی کرنا، یا عمل نہیں کر سکا تو پھر کیا کرے؟ او یعلم من یعمل بہن، یا پھر اس کو سکھا دے، اس بندے تک پہنچا دے، اس بندے تک جو ہے یہ تعلیمات آگے کر دے جو اس پر عمل کر سکے۔ خود کو انسان عمل نہیں کر سک رہا، بھائی کوشش ہو رہی ہے لیکن عمل نہیں کر پا رہا ہوں، اب اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے ذمہ داری عائد کر رہے ہیں؟ کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ یہ 5 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، تاکہ ہو سکتا ہے وہ عمل کر لے اور اس کے عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے دے۔ یہ ہے اس میں حکمت۔ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا
فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، مجھ سے کون سیکھے گا ان کلمات کو، ان باتوں کو جو 5 باتیں ہیں، خود عمل کرے اس پر یا پھر ان تک پہنچا دے جو اس پر عمل کر سکیں۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں فقلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول میں وہ کام کروں گا۔ کون سا کام؟ کون سا کام؟ ان 5 کلمات کو سیکھنے کا، پھر اس پر عمل کرنے کا، یا پھر کم سے کم اس تک پہنچا دیں اس بندے تک جو اس پر عمل کر سکے۔ تب یہ اللہ کے رسول سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کام کر سکتا ہوں، مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں فأخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیا تعلیم دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑے رسول، رسولوں کے امام، مدینے کے حاکم، پورے عرب کے حاکم، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر سادگی ہوتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم بیٹھتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ ہر صحابی یہ محسوس کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ یہ آپ کا اسلوب ہوتا تھا۔ اب یہاں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے، اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہوئے ایک محبت بھرے انداز سے ہاتھ پکڑ کر انہیں سکھا رہے ہیں۔ یہ 5 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمائے۔ فعد خمسن، ہاتھ پکڑ لیے، پھر 1 2 3 4 5، ساتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں۔ تو ہاتھ پکڑنے کے بعد گنوانا بھی شروع کیا۔ نمبر 1 فرمایا پہلی چیز اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، محرمات سے بچا لو، تو کیا بن جاؤ گے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہمارے پاس عبادت گزار کون ہے؟ جو نوافل پہ نوافل پڑھتا چلا جائے، ہاں، جو ہے نفل روزے بغیر چھوڑے رکھتا چلا جائے۔ میرے بچپن میں ایک صاحب تھے، یا اس میں بیگم صاحب اسٹریٹ نہیں، بیگم صاحب اسٹریٹ نہیں، اس کے اپوزٹ میں جو گلی ہے نا، کیا گلی ہے؟ غفور صاحب اسٹریٹ۔ اس میں ایک صاحب میرے بچپن، ابھی بھی ان کا نقشہ میرے ذہن میں، بالکل سفید لباس میں ہوں گے، سفید پگڑی ہوگی، رکشے میں جاتے آتے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا نوبو بابا، مطلب وہ کسی دن روزہ نہیں چھوڑتے، ہمیشہ روزے دار، جبکہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنا سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، افضل الصیام صوم داؤد، سب سے بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ۔ وہ کیا تھا؟ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن چھوڑنا، پھر 1 دن رکھنا، 1 دن چھوڑنا، یہ افضل ترین روزہ۔ تو بہرحال تو اس طرح کہ ہمارے پاس جو ہے نفل پہ نفل پڑھنے والے، مسجد ہی میں تسبیح پکڑ کے بیٹھ جانے والے، ہاں، نمازوں کے اندر جو ہے پہلے صف میں آ کر بیٹھ، سب بے شک فضیلت کی چیزیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ عبادتیں تو اپنی جگہ ہیں موجود، لیکن اصل جو عبادت ہے، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بناتی ہے، انسان کو عابدوں میں شمار کرتی ہے، بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار وہ نہیں ہے جو نفل پہ نفل پڑھتا چلا جائے، وہ نہیں ہے جو روزے پہ روزہ رکھتا چلا جائے، وہ ہے جہاں حرمت والی بات آ گئی، جہاں حرام بات آ گئی، وہاں پر سب سے پہلے دور ہو جا۔ جہاں حرام کام آ گیا سب سے پہلے بھاگ جانا وہاں سے۔ حرام کاموں میں سب سے عظیم ترین حرام کام، سب سے خبیث ترین حرام کام، سب سے زیادہ جس کو اللہ نے جس سے نفرت کی ہے، جس کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، کون ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا کہ شرک بے شک سب سے بڑا ظلم۔
ہر گناہ کی اللہ چاہے تو معافی کر دیں بندے کو. جس گناہ کی معافی نہیں ہے بغیر توبے کے وہ ایک ہی گناہ، وہ ہے شرک. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ جو ہے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، بلکہ سال عمرے کو بھی جا کر آتے ہیں، لیکن عقیدے قبروں کے ساتھ، عقیدے بزرگوں کے ساتھ، ولی اللہ کے نیازیں، فاتحات، ان کے لیے سجدے، ان کے مزاروں پر جا کر مانگنا، یا غوث یا خواجہ کے نعرے لگانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اس بندے کی جتنی عبادتیں ہیں سب کو ڈی ویلیو کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی عبادت قبول نہیں کرتی اس شرک کی وجہ سے. آج ہمارے پاس عبادتوں کے نام سے جو مظاہر العبادات ہیں اس کی اہمیت ہے، لیکن عقیدے کے اندر شرک کی کوئی اہمیت نہیں. جتنا بڑا جیسا پیشانی پہ گھٹا ہوتا ہے اتنے بڑے عبادت گزار، اتنے بڑے ولی اللہ. جتنا بڑا لمبا جبہ قبہ ہے، موٹا صافہ امامہ ہے، اتنے بڑے بزرگ. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا مظہر نہیں ہے. اللہ کی بندگی کی حقیقت کیا ہے کہ انسان جہاں اللہ کی معصیت آ جائے، جہاں گناہ کی بات آ جائے، جو گناہ کا کام ہو وہاں سے کوسوں دور باہر ہو جائے، پھٹک کر بھی نہ دیکھے. اب آپ بولیں گے کہ شیخ گناہ ہی نہیں کرنا کیا انسان کے لیے ممکن ہے؟ اگر گناہ ہی نہ کریں تو بندہ فرشتہ ہو جائے. ہم تو فرشتے نہیں، ہم سے تو گناہ ہوتا ہے. شیطان بھی ہے، وہ بھی دھکا دیتا ہے باہر سے، اندر سے نفس ہے، وہ بھی جو ہے اندر سے ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا. دو دشمن ہیں، ہم کیسے گناہ سے بچیں؟ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم گناہ مت کرو. گناہ ہوگا تو بندہ استغفار کرے گا تو پھر وہ غفار بنے گا نا. غفور کہاں سے آیا؟ صفت غفوریت کہاں سے اللہ کو رہی؟ غفاریت کا یہ مظہر اللہ تعالیٰ کب ظاہر کریں گے؟ جب گنہگار بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، مغفرت طلب کرے. مسئلہ کیا ہے جو بات سمجھنے کی ہے؟ گناہ شیطان نے بھی کیا، نافرمانی آدم علیہ السلام نے بھی کی نہیں کی؟ فعصى آدم ربہ فغوى، آدم نے رب کی نافرمانی کی تو وہ جو ہے سیدھے راہ سے ہٹ گئے. سجدہ شیطان کو کہا گیا کرنے کے لیے، کیا نہیں کیا. دو طرف بھی گناہ ہوا. فرق کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ شیطان اپنے گناہ پر مصر رہا، اپنے گناہ کو لاجیکلی جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش میں رہا کہ نہیں میں جو کام کیا صحیح کیا. اس کے برخلاف آدم علیہ السلام جب اللہ کے نافرمانی کیے، جس درخت تک جانے کا اللہ نے منع کیا، چلے گئے، تو پھر احساس ہوا کہ میں نے رب کی نافرمانی کی. تو کیا کیے؟ فتاب علیہ، رجوع ہو گئے اللہ کی طرف. بولے قالا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، آدم حوا نے کہا کہ اے اللہ ہم اپنے آپ پر ظلم کیے، تیری نافرمانی ہم نے کی ہے. اگر تو معاف نہ کرے، لم تغفر لنا وارحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، تو ہم پر رحم نہ کرے، تو پھر ہم جائیں گے کدھر؟ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تیری جہنم میں ہم پہنچیں گے. یا اللہ معاف کرتے. معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دی. تو ہمیں جو ہے آدم کی صفت پر آنا ہے. کوشش ہماری یہ ہو کہ گناہ نہ ہو، لیکن کبھی گناہ ہو گیا تو اس بات کا احساس ہو کہ اس گناہ پر پکڑنے والا ایک رب ہے، اس رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا. اس کے سامنے حاضر ہونے سے پہلے مجھے اس سے معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا. تو بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کر لے. شرک جیسا گناہ بھی اللہ تعالیٰ
جو ناقابل مغفرت ہے، بغیر توبے کے انسان مر گیا تو سیدھا سیدھا جہنمی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس جیسے بڑے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ توبے کے ذریعے سے معاف کر دیتے۔ تو یہاں بات یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس بات پر رہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ سوچ رہے۔ کبھی غفلت میں، کبھی جو ہے نفس کے غلبے پر، کبھی شیطان کے دھکے سے انسان گناہ میں پہنچ گیا، جس وقت احساس ہو کہ یہ گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اسی وقت وہاں سے ہٹے، پلٹ جائے، رجوع کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے آپ کو اپنے گناہوں کے ساتھ حاضر کر دے اور کہے کہ یا رب یہ میرے گناہ ہو گئے ہیں، اگر تو نہ معاف کرے تو میں کہاں جاؤں۔ سچی توبہ انسان کر لے، یہ سچی توبہ اس کو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بناتی۔ یہ وہ سوچ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، مجھے سود نہیں کھانا، مجھے سود میں داخل نہیں ہونا، مجھے حرام کام نہیں کرنا، زنا کی طرف نہیں جانا، اس لڑکی سے تعلقات نہیں رکھنا ہے، سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج فتنے عام ہیں، گناہ اتنے عام ہو گئے ہیں کہ انسان اللہ جس کو بچا لے وہ توفیق والا، ورنہ یہ فتنے، یہ گناہ گھر گھر۔ پہلے انسان گناہ کرنے کے لیے باہر جاتا تھا، اب گناہ اس کے جیب میں، موبائل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، سوشل میڈیا کی شکل میں، بہت سارے جو ویب سائٹس ہیں جو گناہ کی طرف راغب کرتے ہیں، وہ سب چیزیں ہماری جیب میں پڑی ہوئی ہیں۔ تو گناہ بہت آسان ہے۔ اب ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے گناہوں سے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد۔ خاص طور نوجوانوں جو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب سو چوہے کھا کے بلی حج کو نکلی، وہ تو نکلی گئی نا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے اس کو۔ لیکن جب گناہ کی قدرت ہے، جوانی ہے، پوری طرح مواقع ہیں، اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، یہ ہے وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ انسان سب سے بڑا عابد بن جاتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلی چیز ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم کیا ہوگے؟ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا، جتنا رزق اللہ نے تمہیں تقسیم کر دیا، اس سے راضی ہو جاؤ، اس سے مطمئن ہو جاؤ۔ اگر یہ چیز آ گئی ہمارے دل کے اندر تو ہوگا کیا؟ تکن اغنى الناس، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے پاس مالدار کیا ہے؟ کون ہے؟ جس کے پاس کئی بلڈنگ ہو، کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، ہاں بہت بڑا بزنس ہو، ہم کہتے ہیں ارے بھائی بہت بڑا مالدار، بہت بڑا بلینر ہے جی، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ اس بلینر کو اگر یہ کہا جائے بھائی اگر تو جو ہے اس کاروبار میں، اس بزنس میں اگر لگائے گا پیسے تو تیرے جو ہے 10 بلین 20 ہو جائیں گے، لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بولی لگائے گا نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مال ابھی چاہ رہا ہے، مال کی حرص ابھی ہے، تو وہ مالدار نہیں ہے، وہ فقیر ہے، ابھی مال کی چاہت ہے، ابھی مال کی تلاش ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لیس الغنی غنی المال انما الغنی غنی النفس، مال کی جو مالداری ہے وہ مالداری نہیں ہے، جس کو مال مل گئے وہ مالدار نہیں ہے۔ پھر مالدار کون ہے؟ جس کا دل مالدار ہو جائے۔ اور دل مالدار کب بنتا ہے؟ اللہ نے جو کچھ دیا اس پر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت دیا ہے بھائی۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان اپنے آپ کو کانٹینٹ بنا لے، مطمئن کر لے، قناعت پسند بن جائے۔ جو اللہ نے دیا الحمدللہ، دعا ہے کہ اللہ برکت دے دے، جو بھی دے اللہ برکت کے ساتھ دے، جتنا دیا اللہ تعالیٰ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہے تو آپ ان کو دیکھیں 10,000، 10,000 والا اگر تنخواہ دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھے جو 5,000 پہ ہے۔ آپ کو اللہ نے گھر دیا ہے تو ان کو دیکھیں جن کو چھت بھی نہیں ہے۔
آپ کو اللہ جو 3 وقت کی روٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے تو ان کو دیکھیں جن کو مشکل سے ایک دن کی ایک وقت کی روٹی مل رہی ہے. کتنے لاکھوں بندے ہیں. ابھی دیکھیں فلسطین میں جو بندے ہیں وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ دانے دانے کو محتاج ہے، دوائیوں کے لیے محتاج ہے، مارے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں، لٹے جا رہے ہیں. وہ بھی اللہ کے بندے ہمارے بھائی ہیں. امن کے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 24/7 خوف کے عالم مبتلا ہے. کب کیا ہوگا نہیں معلوم، کہاں سے بم گرے گا، کہاں سے جو میزائل آئے گا کچھ نہیں پتا. زندگی چل رہی ہے ان کی بھی. تو ان کی طرف ہم دیکھیں تو دل کے اندر قناعت آ جائے، دل کے اندر سکون آ جائے گا. اپنے کروڑوں بندوں کو اللہ نے جو نعمتیں نہیں دیں وہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من اسلم، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جو اسلام قبول کیا، جو توحید پر آ گیا. یہ پہلی شرط. پھر اس کے بعد برزق کفافن، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا دے دیا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا. 3 وقت کی روٹی مل جا رہی ہے، ضرورت کی چیزیں مل جا رہی. رزق کفافن. پھر تیسری بات کیا ہے؟ رزق تو ملا اس کو. وقنع اللہ بما آتاہ، پھر اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس پر وہ مطمئن ہو گیا. تو یہ دل کا جو اطمینان ہے، یہ دل کے اندر جو ہے جو اطمینان انسان کو آ جاتا ہے، یہ وہ خوشی دیتا ہے، یہ وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار کے پاس بھی وہ سکون نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ تم اگر چاہتے ہو کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بنو تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو کچھ دیا اس پر آپ مطمئن ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے، کس وقت دینا ہے، وہ اللہ کو پتا ہے. تو ہر بندے کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا رزق بھی اللہ نے لکھ دیا، اور وہ رزق اس کو کب کب پہنچنا ہے، کس کس حالت میں پہنچنا ہے، کس وقت پہنچنا ہے، یہ بھی اللہ نے لکھ دیا. تو وہ اللہ جب ہمارا خالق ہے، وہی اللہ مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. تو اس اعتبار سے انسان اگر کچھ مسئلہ بھی آ گیا، مشکل بھی آ گئی، تکلیف بھی آ گئی، وہاں پر انسان اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ میرا رب بے خبر نہیں ہے، میرا رب مجھ سے دور نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے وہ چیز دے گا جو میری ضرورت ہے. پورا یقین ہو، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر انسان اپنے جو اطمینان کا اظہار کرے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مومن ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہو. تکلیف بھی ہو، اگر آپ کو کوئی خیر ملا تو آپ پوچھتے ہیں نا خیریت کیا؟ جواب کیا دیتے؟ الحمدللہ. کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بہت نعمتیں میرے ساتھ میں. کوئی نئی نعمت مل گئی، کاروبار میں کچھ فائدہ ہو گیا، تنخواہ بڑھ گئی، گھر کے اندر کوئی نعمت آ گئی، بے اولاد تھا بچہ مل گیا، تو وہاں پر شکر کیسے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کی تعریف ہے، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس کے ذریعے سے اچھی چیزیں، نعمتیں مکمل ہوتی ہیں، نعمتوں کی تکمیل تک پہنچانے والا وہ رب ہے. یہ تعریف. کوئی مشکل آ گئی، مشکل میں پڑ گئے آپ، کوئی پریشانی آ گئی، اس وقت اب کیا مصیبت جی، کیسی پریشانی میں گزر رہا ہوں بھائی. یہ اس طرح کا اظہار کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حالت میں اللہ کا شکر گزارو، اس لیے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں اس سے بری حالت میں کوئی دوسرا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں کا مسئلہ ہو گیا، اب اس پاؤں کو لے کر آپ پریشان ہیں، اللہ عافیت دے کر کسی کے ساتھ مسئلہ ہو. اب یہ پریشانی کم اس وقت ہوگی جب آپ ذرا دیکھیں گے جس کی دونوں پیر جو ہے پریشانی میں، پیروں کے بغیر زندگی گزارا بیچارہ، دونوں پیر کٹ گئے، جس کے چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے،
ان کو دیکھ کر جو ہے آپ کے پیر میں جو چھوٹی چوٹ آ گئی، جو تکلیف ہو گئی، تو کیا بولیں گے آپ؟ الحمدللہ بھائی اللہ تعالیٰ سے اس طرح نہیں رکھا مجھے، اس سے بہتر ہوں میں۔ تو اسی وجہ سے دنیاوی معاملات میں ہمیں ہمارے سے کم کو دیکھنا، تاکہ شکر کا جذبہ پیدا، دل میں قناعت آئے، دل کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر آنی چاہیے، تاکہ ہم جو ہے سب سے زیادہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی رکھنے والے بنیں گے، اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا دل مالدار ہو جائے گا، دل غنی ہو جائے گا۔ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ہمیں کا ہر آدمی جو مومن بننا ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، میں مکمل مومن بن جاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے۔ آپ نے نسخہ کیا بتلایا؟ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی اختیار کرو، یہ تمہارے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ آج کتنے ہیں اپنے پڑوسی سے پریشان ہیں؟ گھر والوں کو اتنی خبر نہیں ہوتی، خاص طور پہ جہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں نا، گھر والوں کو اتنی خبر نہیں ہوتی جتنا پڑوسیوں کو خبر ہوتی ان کے گھر کی پوری رپورٹ ان سے لے لو، پوری باتیں وہ دیوار سے سن لیتے ہیں کان لگا کے، دوسروں کو پہنچاتے رہتے، ارے ان کے گھر میں یہ ہوا جی، جھگڑا ہوا رات میں، جب میاں بھی خوب جھگڑے، ارے بچے ان کے ایسے ہی جی، گھر میں ایسے ہوتے، جبکہ ان کے گھر کو جاتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں، ان کے گھر کی پوری رپورٹ یہاں دے رہے ہیں باہر۔ برا پڑوسی جو بہت بری علامت ہے انسان کے لیے، لیکن ایک اچھا پڑوسی اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو رسول اللہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل مجھے ما زال یوصینی بالجار، جبریل جو ہے مجھے اتنی زیادہ اپنے پڑوسی کے سلسلے میں نصیحت کرتے رہے، وصیت کرتے رہے، میں تو سمجھنے لگا کہ وراثت میں پڑوسی کو بھی اللہ حقدار بنا دے گا۔ اتنی زیادہ جو ہے پڑوسی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل جو ہے پیغام پہنچاتے رہے۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے سے رہنا، بھلائی کے ساتھ رہنا، اس کو تکلیف نہ دینا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ نے چوتھی بات ارشاد فرمائی، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، ایک مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو، یہ تمہارے اسلام کی علامت ہے، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی پائے۔ مسلم کا مطلب ہی کیا ہے؟ سلامتی دینے والا، سلامتی کی خواہش رکھنے والا۔ ہمارا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، دعا ہے۔ السلام علیکم میں کہوں 10 نے کیا، اور رحمت اللہ اگر ملا تو اللہ کی رحمت بھی آپ پر، سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، 20 نے کیا، اور برکاتہ اللہ اپنی برکتیں بھی نازل کریں آپ پر، 30 نے کیا۔ کیوں؟ یہ دعا میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے لیے میں اس کا خیر چاہ رہا ہوں، اس کی سلامتی چاہ رہا ہوں۔ اب السلام علیکم کہوں ایک گالی دوں، ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم لعنت بھیجوں آپ پر، ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم میں آپ کا برا چاہوں، ہو سکتا؟ نہیں، میں مسلمان ہوں، سلامتی میرا شیوا، سلامتی میری صفت ہے، میں اس السلام کا بندہ ہوں۔ اور الحمدللہ آپ مسجد السلام کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے، یہ سلامتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے سلامتی کی جگہ ہمیں جمع کیا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام دیتے رہیں، سلامتی چاہتے رہیں، تاکہ ہم اسلام پر باقی رہیں۔ اور پھر آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ وَلَا تُكْثِرُ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ کیوں؟ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مار دیتا ہے، انسان کے دل کو مار دیتا ہے۔ دل جب تک زندہ رہتا ہے وہ اللہ کی چاہت میں آگے بڑھتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، لیکن جہاں دل کی موت ہو جاتی ہے پھر کوئی نیکی اثر نہیں کرتی۔ تو دل کو مارنے میں ایک اہم ترین سبب کیا ہے؟ بات بات پر لوگ ہنستے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض چیزیں جو ہے ہوتی ہیں، بعض پروگرامز وغیرہ جو کامیڈی پروگرامز ہوتے ہیں، اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہ بھی ہو تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے،
صرف وہ کامیڈین آتا ہے اسٹیج پہ تو لوگ جو ہے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کچھ بولا نہیں، کچھ ہنسایا نہیں، کچھ حرکت نہیں کیا، جیسے ہی دیکھے اس ہنسنا شروع کر. یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے مردہ پن کی علامت ہے. بے سبب انسان ہنستا رہے، قہقہے لگاتا رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ضرورت پر آپ ہنسا کرتے تھے، اور بہت کم آپ کی جو ہے یہ سائڈ کے دانت جو ہے وہ نظر آتے تھے، ورنہ عمومی طور پر آپ سے مسکراتے تھے، ایک اسمائل دیتے تھے. یہ ضرورت پر ہنسیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ضرورت آ گئی ہنس دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہنسی مذاق ہی میں آپ لگے رہیں. یہ کیا ہے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک کھیل کود کی زندگی بن جاتی ہے. اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اس کے توحید کے لیے پیدا کیا، اس کے احکام کو مان کر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور انسان اگر اپنے مقصد سے غافل ہو گیا تو پھر اسی ہنسی مذاق میں لہو لعب میں انسان ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ غفلت کی زندگی اس کی شروع ہو جاتی ہے. فرائض سے غفلت ہوتی ہے اور جو واجبات سے غفلت ہو جاتی ہے. حرام کاریوں میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کو صرف جو بولتے ہیں نا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے جی، اس کو انجوائے کر لو. ہم بھی یہ کہتے ہیں زندگی ایک ہی بار ملتی ہے جی، اس کو یوٹیلائز کر لو جنت کے لیے. صرف سلوگن بدل دو آپ. پہلے والے میں آپ صرف ہنسی مذاق میں لہو لعب میں زندگی گزاریں گے، پہنچیں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. لیکن دوسرا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے؟ آپ جب بھی جو ہے کسی کام کو کریں تو وہاں پر کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ کام کہیں اللہ کے ناراضگی کو تو نہیں مول لے رہا، اللہ تو اس سے ناراض نہیں ہو رہا. اللہ کی رضامندی کو ہم سامنے رکھ کر چلیں گے تو پھر پہلی بات کیا آتی ہے؟ تکن عبد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن. اسی طرح ہنسی مذاق کو انسان کم کرے اپنی زندگی کے اندر، ضرورت پر ہنس لے، مسکرا لے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہنسی مذاق اور لہو لعب انسان کو غفلت کی زندگی سے لے کر جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات بھی آپ نے اس صحابی کو بیان فرمائی جو کون تھے؟ کون صحابی تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، آپ میں سے کون بتائیں گے کہ 5 چیزیں کیا تھیں جو اللہ کے رسول نے نصیحت فرمائی؟ 5 چیزیں یاد رکھیں گے تو عمل کریں گے. یہ 5 چیزیں یاد رکھیں گے تو عمل نہ بھی کریں تو دوسروں تک پہنچائیں گے. ہاں، اس مسجد کا کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے نا. لیکن اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں میں. ہاں، کسی کو یاد ہے یہ 5 چیزیں کیا تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے؟ چلو پہلی چیز بولو. ہاں جی، حرام کاموں سے بچا. جزاک اللہ خیر. اتق المحارم، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو. کیا بنو گے؟ جی، اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. تو یہ پہلی چیز. تو ہمیں حرام کام سے کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا، نہیں کرنا، بچنا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جی، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس پر مطمئن ہو جائیں، اسی میں خیر ہے. یہی آپ کے لیے خیر والی چیز ہے. دوسرے کے لیے جو دیا وہ اس کے لیے. اللہ نے جتنی ہمیں جو ہے ہماری تقدیر میں جتنے رزق کے دانے لکھ دیے ہیں اس سے نہ ایک زیادہ کم ہوگا نہ ایک بڑھے گا. وہ آپ کو مل کر ہی رہنا. عجیب بات پتہ ہے کیا ہے؟ موت اور رزق میں اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھ دیا. اس کو یاد رکھیں. موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہمارا آخری دانہ بھی ہم کو نہیں پہنچ گئے. سمجھ رہے؟ اور جس طرح موت ہمارے پیچھے رہتی ہے، رزق بھی ہمارا پیچھا کرتا، تاکہ وہ رزق پورا مجھے مل گیا تو پھر موت آئے گی، ورنہ موت نہیں آئے گی. آخری قطرہ پانی کا میرے حلق کے اندر پہنچ گیا، آخری دانہ روٹی کا یا آخری ٹکڑا روٹی کا، آخری دانہ چاول کا میرے پیٹ میں چلا گیا، یہاں میرا رزق بند ہو گیا. موت کی تشریف آوری، ویلکم. اس سے پہلے موت آ ہی نہیں سکتی.
اب مشکل کیا ہے کہ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، چاہیے چاہیے چاہیے. دوسرے معنی میں کیا ہے، کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم؟ ہاں، موت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جبکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں موت سے بھاگ رہے ہیں، ہم موت سے دور ہو رہے ہیں، موت سے نہیں چاہیے بھائی، نہیں چاہیے. نہیں، جہاں رزق ہم تلاش کر رہے ہیں وہاں پر ہم موت کے پیچھے بھی ہم چلے جا رہے ہیں اسی کی تلاش میں، کیونکہ جب تک رزق پورا نہیں ہوگا موت بھی نہیں آئے گی. تو اس وجہ سے پورا یقین رکھیں کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ ہمارے لیے خیر کا وہ رزق ہے. جو رزق جو ہے کسی اور کے لکھا رزق جو ہم نہیں لے سکتے، کوئی اور ہمارا رزق نہیں لے سکتا. جب یہ چیز آ جائے پھر حسد کیوں بھائی؟ حسد کیوں؟ جلنا کیوں؟ نفرتیں کیوں؟ دشمنیاں کیوں؟ اللہ نے آپ کو آپ کا رزق دیا ہے، مجھے میرا رزق دیا ہے بھائی. جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں لے سکتا، میرا رزق اللہ نے جو رکھا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے. تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اپنی جگہ مطمئن کر دیتی ہے. نہ حسد ہے، نہ جو ہے بغض ہے، نہ نفرتیں ہیں، نہ کدورتیں ہیں، نہ دشمنیاں ہیں. سب چیزیں جو چیپٹر کلوز، اطمینان سکون کی زندگی. تو یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر آپ مطمئن ہو جائیں، دنیا کے سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. یہ دوسرا. تیسرا، ہاں، اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی آپ چاہیں تو کیا بنو گے؟ ہاں، کیا بنو گے؟ ہاں، مسلمان بنو گے. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ بچے جو ہے کافی جو ہے دلچسپی سے سنے ہیں اس بات کا. اللہ جزاک خیر دے، اللہ عمل کی بھی توفیق دے دے ہمیں. مسلمان بننا ہے تو جہاں پر اسلام کے ارکان ہیں اس کی پابندی کرے. ساتھ میں اسلام کی تکمیل اللہ کے رسول نے اس بات میں بھی بیان فرمائی کہ اپنے لیے جو آپ چاہیں وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیں. یہ نہیں کہ اپنے لیے بریانی، دوسرے کے لیے باسی کھانا، اترا کھانا. یہی تو کرتے ہیں نا ہم لوگ. اللہ کے نام میں کوئی یاد فقیر پوچھ جاتا ہے، ارے دیکھو جی گھر میں باسی کیا پڑا ہے، دے دو اٹھا کے. خود نہیں کھا سکتے، خود نہیں کھا سکتے. یہ اور بات ہے کہ ویسٹ ہو رہا ہے، کوئی محتاج آپ دے رہے ہیں، الگ بات ہے. لیکن چاہت کیا ہونی چاہیے کہ ہم جو بہتر سے بہتر ہم جو استعمال کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے لیے آپ وہی خیر چاہیں. یہ اسلام کی نشانی. ہاں، چوتھی بات جی، اچھا پڑوسی. اچھا پڑوسی ہمیں بننا ہے میرے بھائی. احسن الی جارک، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تم بہتر سے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے پڑوسی بن کر دکھاؤ. یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے. کون آدمی؟ من لا یأمن جارہ بوائق، جس کا پڑوسی جو ہے ہمیشہ اس خوف میں ہے کہ بھئی مجھے تکلیف دے گا، کہاں سے پتہ نہیں کیا مصیبت لا کر کھڑی کر دے گا. کئی لوگ آتے ہیں دروازے کے باہر لا کے جو رکھ دیتے ہیں کچرا، سڑی بو، بدبو. اپنے گھر کے سامنے رکھتے، اس کے گھر سے ہم لا کر دیتے. اپنے گھر کے سامنے پارکنگ نہیں کرتے، بازو والے گھر کے سامنے پارکنگ کر دیتے، اس کو تکلیف. یہ سب کیا ہے؟ یہ نشانیاں ہیں کہ ہمارے دل کے اندر ایمان مکمل نہیں ہے. تو ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر پڑوسی بننے میں اللہ کے رسول نے بتلائی ہے. ہاں، آخری بات جی، زیادہ ہنسنا نہیں، زیادہ کثرت الضحک، زیادہ ہنسنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو انشاءاللہ اگر ان 5 باتوں پر ہم عمل کر لیں گے، بولنے کے لیے وہی 5 ہیں لیکن ہماری پوری زندگی کو شامل ہے. پہلی چیز ہے کہ کافی ہو گئی، نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کوئی چیز چھوٹتی ہے کیا؟ زندگی کی ہر چیز کے اندر آ گئی. قدم قدم پر پھونک پھونک کر رکھ کر آپ کو چلنا ہے. یہ حرام تو نہیں، یہ اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا، یہ جہنم میں پہنچانے والی چیز تو نہیں ہے، یہ بڑا گناہ تو نہیں ہے. دیکھ دیکھ کے چلنا. تو تبھی ہم اور آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بنیں گے. اور ساتھ میں اور بھی 4 چیزیں انشاءاللہ ہم نے سیکھ لیا ہے، جان لیا ہے. اب اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے دے. اور جو لوگ عمل نہیں کر سکے، کچھ پر عمل کرے، کچھ پر نہیں کیے، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ باقی پر بھی ہم عمل کر لیں. اور آخری چیز کیا ہے کہ ہم اگر اس پر مکمل نہیں ہو سکے تو کم سے کم دوسروں کو اس کی تعلیم دے دیں
دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں تک، اپنے جو دوستوں تک، جہاں دوستوں کی محفل میں ادھر ادھر کی گپ شپ لگاتے بیٹھتے ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بتائیں میں اللہ کے رسول کی جو ایک حدیث سیکھ کر آیا ہوں، یہ 5 باتیں سن لو بھائی۔ کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اگر مسلمان ہے میں اللہ کے رسول کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، منع کرے گا؟ نہیں منع کرے گا۔ بولے بھائی اتنی دیر جو ہے آپ بیکار کی باتیں کرتے رہے، ایک کام کی بات بھی سن لو بھائی، یہ 5 باتیں سکھا دیں۔ آپ کا فریضہ آپ پہنچا دیے، آپ تبلیغ آپ کر دیے اس کو، پھر اللہ اس کو توفیق دے دے تو ہو سکتا ہے وہ عمل کر لے، اور جو بھی عمل کرتا رہے گا آپ کے ذریعے سے وہ چیز اس کو پہنچی ہے، وہ عمل پہ آ گیا تو وہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا رہے گا۔ آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، آپ کا ریکارڈ بند ہو جائے گا، آپ کے جو عمل کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے، اب دوستوں جو کھلی ہوئی کتاب ہے، یہ کتاب بند ہو جائے گی، لیکن دوسرے کا عمل اللہ تعالیٰ آپ کے اکاؤنٹ میں جوڑتے جائیں گے۔ انسان چلا جاتا ہے، عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کا عمل بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں بونس میں۔ کب؟ جب ہم ہماری طرف سے کوئی خیر اس کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس کو نفع مند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی توفیق سے اللہ نے ہمیں چنا کہ یہاں پر ہم جمع ہوں اور اس کو ہم سنیں، یہ اللہ کی خاص توفیق تھی ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق دے دے، اور یہ سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے والدین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ ہم سب اسی طرح جنتوں میں جمع ہو جائیں انشاءاللہ۔ ہم اللہ سے اس بات کی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے حقدار بنائے۔ ہم سب کے ساتھ جو پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے، جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ مسائل دور فرمائے۔ اگر کوئی قرض دار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ کوئی جو ہے بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا یابی نصیب فرمائے۔ جو دنیا کی پریشانیوں میں اس کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ حل کر دے، اور آخرت کی پریشانیوں سے بھی اللہ ہم سب کو نجات دے دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔